السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ أَوَلَا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ دو فریق یعنی مومن اور کافر میں بن کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں طلب کر رہے ہو جلدی، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وہ لوگ کہنے لگے ہم تو تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا کہ تمہاری نحوست تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ محترم سامعین کرام، سورۃ النمل سورہ نمبر 27 اور اسی سورت سے ابھی ہم نے آپ کے سامنے 45، 46، 47 یعنی 45، 46، 47 یہ تین آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی اللہ کی توفیق سے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ان تینوں آیتوں کو سن کر کے آپ نے فوراً یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ وہی واقعہ ہے جو اس سے پہلے بھی ابھی تھوڑے ہی دن پہلے گزرا، یعنی سمود کا واقعہ، قوم صالح یعنی صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ تو ہم اس سلسلے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتلا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الزمر آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات گرامی ہے جس نے بہترین بات نازل فرمائی، کتابا متشابہا، یعنی بہترین بات جو ہے وہ ایسی کتاب کی شکل میں جس میں ملتی جلتی باتیں ہیں۔ کتابا متشابہا کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی کتاب میں وہ باتیں نازل فرمائی ہے جو بالکل ملتی جلتی ہے، اور یہ جو ملتی جلتی باتیں جو ہے مثانیہ بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ کیوں بار بار پڑھی جاتی ہیں؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ جن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور خشیت ہو ان کے روئیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور پھر ان کے رونگٹے، ان کے چمڑے، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف بالکل مائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو واقعات ہیں جو بار بار پھیر کر کے ریپیٹ کر کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کے سامنے بیان فرمایا ہے، اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس پر بار بار غور کریں، بار بار غور کریں کہ جو قوم ہے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت و قوت سے نوازا تھا، جسمانی طاقت سے بھی نوازا تھا، مال و دولت کی ریل پیل بھی اللہ نے دیا تھا، معاشرے کے اندر ان کا بڑا رسوخ اور پکڑ اور ہولڈ بھی تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو کیسے ستیہ ناش کر دیا، ان کے نام و نشان کو اللہ نے مٹا دیا، اور ان کا برا ذکر قیامت کی صبح تک ان کے بارے میں قرآن کریم کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہوتا رہے گا۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کی نصیحت کے لیے کیا نازل فرمایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، اور جیسے ہی نبی نے دعوت دیا پوری قوم دو گروپ میں بٹ گئی، ایک مومن اور دوسرا کافر، اور دو گروپ میں بٹ کر کے یختصمون، یہ لوگ جھگڑنے لگے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیے کہ یہ سیدنا صالح علیہ السلام اور قوم سمود کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جب نبی کی دعوت آتی ہے تو لوگ دو گروپ میں بڑھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو سماج و معاشرے کے ایسے لوگ جو نیک طبیعت ہوتے ہیں، جو ذرا غریب طبقے کے ہوتے ہیں، جو ذرا سماجی ناہمواریوں سے بالکل بیزار اور پریشان لوگ ہوتے ہیں، وہ جب نبی کی بات کو سنتے تو ان کو لگتا ہے کہ نجات کی گھڑی پہنچ گئی ہے، تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن سماج و معاشرے کے جو بڑے بڑے سردار اور چودھری ٹائپ صاحب کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ نبی کی بات کو سن کر کے مخالفت پر اتر جاتے ہیں۔
یہ بات یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. اور قرآن کریم اٹھائیں گے، سورۃ الاعراف اٹھائیں گے، آیت نمبر 75-76. سورۃ الاعراف اٹھائیے، آیت نمبر 75-76. اللہ نے فرمایا قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صالح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے درمیان اللہ کے پیغام کو پہنچانا شروع کیا تو قوم کے جو بڑے بڑے چودھری صاحب لوگ تھے، سرداران تھے، بڑے بڑے اثر و رسوخ والے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کمزور لوگوں سے جو صالح پر ایمان لے آئے تھے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تم کو یقین ہے کہ صالح جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ تو قوم کے جو مومنین تھے، جو غریب طبقے کے لوگ تھے، جو دبے کچلے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں صالح جو کچھ بھی لے کر کے آئے ہیں ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں اور اس پر ایمان لائے ہیں. تو فوراً جواب میں قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے کہا قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون. فوراً جو بڑے لوگ تھے ان لوگوں نے گھمنڈ کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے تم تو صالح پر ایمان لائے لیکن جس پر تم ایمان لا رہے ہو ہم اس کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ صالح علیہ السلام کے ساتھ خاص نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب توحید کی دعوت کو لوگوں میں پھیلانا شروع کیا تو پہلے جو ایمان لانے والے تھے وہ چھوٹے طبقے کے لوگ تھے. یہی وجہ ہے کہ جو اس کے سردار جو تھے مشرکین مکہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے. کیا مطالبہ کرتے تھے کہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں پہلے ان کو اپنے مجلس سے ہٹائیے، پھر ہم آپ کے ساتھ آ کر کے بیٹھ کر کے آپ کی گفتگو کو سننے کے لیے تیار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو کہا کہ جب ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو تو پوری قوم دو گروپ میں بٹ گئے، ایک مومن اور دوسرا کافر، اور پھر وہ آپس میں جھگڑنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. صالح نے کہا کہ میرے قوم کے لوگوں تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں مانگ رہے ہو؟ تم بھلائی سے پہلے برائی کو جلدی کیوں مانگ رہے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ سامعین کرام، نبیوں کے زمانے میں بھی جو سماج و معاشرے کے جو بڑے طبقے کے لوگ جو سرداران ہوتے تھے وہ نبیوں کے مخالفین ہوتے تھے، اور نبی جب کوئی بات ان کو پہنچاتے تھے تو اس کا انکار کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ جو بھی بات بولتے تھے انکار کر دیتے تھے. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے وہ نبی سے کہتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اور آپ جو یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ نبی کا کام کیا ہوتا تھا؟ سب سے پہلے کام یہ ہوتا تھا کہ ان کو توحید کی دعوت دیتے، پھر ان کو یہ کہتے کہ بھائی دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو، پھر تم لوگوں سے جو پہلے برائی ہو چکی ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، اور یہ بھی تلقین کرتے کہ تم نے اگر برائی کا کام نہیں چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں چھوڑی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے، تمہارے برے کاموں کا برا انجام ہو سکتا ہے. تو جب ایسی بات سمجھاتے سرداران کو نبی، تو سرداران کہتے کہ جس عذاب کا تم وعدہ کر رہے ہو اس کو کیوں نہیں لے آتے؟ حالانکہ کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت طلب کرنا، لیکن یہ کام چھوڑ کر کے نبیوں کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے. دیکھیے یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ ساری باتیں قرآن کریم میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے اس لیے بیان فرما رہا ہے کہ جب نبی کی بات پہنچے، ابھی جو ہم آپ کے سامنے بات پیش کر رہے ہیں وہ کس کی بات ہے؟ وہ نبی کی بات ہے. کبھی بھی کوئی عالم ربانی اگر آپ کے سامنے قرآن کی اور حدیث کی روشنی میں کوئی بات بیان کرتا ہے تو وہ اس کی بات نہیں ہوتی، وہ کس کی بات ہوتی ہے؟ نبی کی بات ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پر یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ سماج و معاشرے کے چاہے جس طبقے کا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے سردار ہو، چاہے چودھری ہو، چاہے کوئی بھی ہو، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات سنتا ہے تو وہ اس کی دو ہی حالت ہوتی ہے. ایک حالت ہوتی ہے اس کی مومن ہونے کی، یا دوسری حالت ہوتی ہے اس کے کافر ہونے کی. اگر وہ ایمان لے آیا تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ مومن کی ہوگی. اگر اس نے انکار کیا تو انہی لوگوں جیسے ہو جائیں گے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان باتوں کو بیان کیا ہے اس کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ کہ جیسے ہی اللہ کی بات آئے، جیسے ہی اللہ کی نبی کی بات آئے، اس وقت پھر دس دیٹ نہیں کرنا ہے، ادھر ادھر نہیں کرنا ہے، یہاں وہاں نہیں کرنا ہے. ہمیں کیسے؟ ہمیں سردار ہیں، ہمیں معاشرے کے بہت بڑے،
ہمیں کیسے ان کی بات مان لی؟ نہیں، اگر ایسا کیا تو تم نے بولنے والے کا انکار نہیں کیا، بلکہ جس کی بات ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تم نے انکار کر دیا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ دیکھو ہم جو تم کو سمجھا رہے ہیں تو تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ تم اس کو سمجھو، اس پر ایمان لاؤ، نیکی کے اعمال انجام دو، جو تم برائی کر چکے ہو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت طلب کرو، اور یاد رکھو اگر اللہ کے رسول کا اور ان کی باتوں کا انکار کرو گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ لیکن اس کا ریئیکشن کرتے ہوئے، رانگ ہوتے ہوئے قوم کے لوگوں نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو جو تم بول رہے ہو نا عذاب لا کر کے دکھلا دو، عذاب لا کر کے دکھلا دو۔ تو یہاں پر یہ بتلانے کا یہ مقصد ہے کہ ایسا نہیں کرنا ہے۔ کیوں ایسا نہیں کرنا ہے؟ کیونکہ جب قوم کے لوگوں نے ایسا کیا تو ان کے ساتھ کیا انجام ہوا وہ کل آپ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس سے پہلے بھی پیش ہو چکا ہے کہ قوم سمود کے ساتھ کتنا برا اور بدترین اور بھیانک انجام ہوا، اس سے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر کل بھی بیان کیا جائے گا کیسا برا انجام ہوا۔ لہٰذا ایسا ہرگز نہیں بننا ہے۔ دیکھیے قوم کے لوگوں نے پھر کیا کہا، قوم کے لوگوں نے سیدنا صالح علیہ السلام اور مومنین کے بارے میں کہا، ان لوگوں نے کہا، اللہ نے فرمایا قالوا طیرنا بک وبمن معک، وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو جو تم پر ایمان لائے منحوس سمجھتے ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اس کا دو مفہوم لیا گیا ہے۔ پہلا مفہوم یہ لیا گیا ہے کہ قوم کے لوگوں نے کہا کہ جب سے تم نے اپنے اس دعوت کا آغاز کیا ہے اور ہم لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں کرنا شروع کیا ہے، جب سے ہم لوگوں پر کچھ نہ کچھ مصیبت آ رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو ہم منحوس سمجھتے ہیں۔ یہ پہلا مطلب۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ دیکھو صالح علیہ السلام، دیکھو صالح، تمہارے آنے سے پہلے ہم لوگ بالکل ایک تھے، کوئی ہم لوگوں میں اختلاف نہیں تھا۔ تم آئے، تم نے اللہ کی بات پیش کی، توحید کی بات پیش کی، دعوت کی بات پیش کی، ہم لوگوں میں اختلاف ہو گیا، لہٰذا ہم تم کو اور تمہارے ساتھ جو ایمان والے ہیں اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ سیم ٹو سیم جو صالح علیہ السلام کے ساتھ جو بات ہوئی، یہی بات مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کرتے تھے۔ ایک تو یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ جب سے یہ نبی آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تب سے ہم لوگوں پر کچھ نہ کچھ مصیبت آتی رہتی ہے، اور دوسرا یہ الزام لگاتے تھے کہ جب سے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بن کر کے آئے ہیں تب سے ہر گھر کے اندر جھگڑا ہے۔ پہلے ہم سب لوگ ایک تھے، مل جل کر کے رہتے تھے، بڑی محبت سے رہتے تھے، لیکن ان کے آتے ہی ہم لوگوں میں اختلاف پڑ گیا۔ اصل میں وہ اختلاف ہوتا نہیں ہے جس کو اختلاف سمجھتے ہیں، وہ اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ ہر انسان کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس نبی کو بھیجا اور نبی کے ساتھ احکام کو بھیجا، اور ہر آدمی کا یہ حق ہے کہ جو نبی آیا ہے اور نبی جو پیغام لے کر کے آئے ہیں اس کو سن کر کے، سمجھ کر کے، اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کے اوپر عمل کرے۔ اب جس نے اپنا حق لیا اس نے تو اپنا حق لیا، جس نے اپنا حق نہیں لیا اور کفر و شرک کی راہ اختیار کر کے رکھا، اصل میں وہی اختلاف کرنے والا ہے، اصل میں وہی فساد برپا کرنے والا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی زمین پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا کھا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ ہو رہا ہے، اور اللہ نے جس نبی کو بھیجا اور نبی کے ساتھ جس پیغام کو بھیجا اس پیغام کو ماننے سے وہ انکار کر رہا ہے۔ تو یہاں پر قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم کو ہم منحوس سمجھتے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے آنے سے ہمیشہ مصیبت آ رہی ہے، اور تمہارے آنے سے ہمارے درمیان بلہ کا اختلاف ہو گیا، بہت سارا اختلاف ہو گیا۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ قال، اللہ نے فرمایا کہ سیدنا صالح نے کہا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس ہے، بلکہ اصل میں تم لوگ آزمائش میں پڑے ہوئے ہو۔ اس کا بھی دو مطلب ہے، اس کا بھی دو مطلب ہے۔ اس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی ابھی مصیبت آ رہی ہے، تم لوگوں کے اوپر ابھی جو بھی مصیبت آ رہی ہے یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اس میں کوئی منحوسیت کی بات نہیں ہے۔ تمہارے اوپر جو بھی مصیبت آ رہی ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اور مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ یہ مصیبت آ رہی ہے چھوٹی چھوٹی تنبیہ کی شکل میں کہ اس مصیبت کے آتے سمجھ جاؤ، اگر نہیں سمجھو گے تو بڑی مصیبت آ جائے گی۔ ایک مطلب یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو اللہ کا پیغام آتا ہے اور لوگ جو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے، ایک مومن اور کافر، یہ اصل میں اللہ کی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ حق بات جو آئی ہے
حق بات جو آئی ہے، حق جو لوگوں کے بیچ میں آیا ہے، اللہ کا جو نبی لوگوں کے بیچ میں آئے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو پیغام آیا ہے، کون اس کو ماننے والے ہیں اور کون اس کی مخالفت کرنے والے ہیں. یہ تو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، جس آزمائش میں تم پڑے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم ایمان والوں کے ساتھ ہو یا انکار کرنے والوں کے ساتھ ہو، اور اگر مخالفت کرنے والوں کے ساتھ ہو تو کتنا ان کا ساتھ دے رہے ہو. اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور اسی کے حساب سے تم کو بدلہ دے دے گا. جب اتنی بات سیدنا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھا دیا تو اس کے بعد کیا ہوا، قوم کے لوگوں نے کیسے ریئیکٹ کیا اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے اپنے گرفت کو کسا، اپنے شکنجے کو کسا. ان تمام باتوں کا انشاءاللہ کی تفصیل انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درس میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وما علينا إلا البلاغ المبين.